دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح کوئی بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس کو پریکٹیکلی شیپ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ دے نہیں پاتے تو اس میں ایشو کیا ہے اور اس کا جو خمیازہ ہے کس کو بھگتنا پڑے گا، وہ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور فیوچر میں بھی آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کا آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں تو اس کے فوائد بھی آپ کو ہی ہونے والے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اس کا صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے تو اس کے کنسیکوینسز، اس کے نتائج وہ بھی آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہیں۔ اگر میں یہ سوچوں کوئی میں کام کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس میں کسی کا فائدہ ہے، تو یہ میں نے غلط سوچ اپنائی ہوئی ہے۔ انسان کی سوچ کیا ہے، سائیکالوجی کیا ہے؟ انسان وہ کام پہلے کرتا ہے جس میں اس کا مفاد پہلے ہوتا ہے۔ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو پہلے میرے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے کیا چیزیں مجھے حاصل ہو سکتی ہیں، کیا میں لرن کر سکتا ہوں، کیا دوسروں سے گین کر سکتا ہوں۔ پہلے یہ تمام چیزیں میرے مائنڈ میں ہوں گی، پھر میں وہ کام سٹارٹ کروں گا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میں دوسروں کے لیے کام کر رہا ہوں تو یہ ایک غلط سوچ ہے، یہ ایک سچائی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے انسان کی سائیکالوجی کے مطابق وہ کام کرتا ہے جس میں اس کا مفاد ہو۔ جس میں اس کا مفاد نہیں ہوگا وہ کام دل سے نہیں کرے گا۔ انسان وہ کام دل سے کرے گا جس میں اس کا مفاد پہلے ہو۔ اور ہم آج کل دوسروں کی مدد بھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ اگر مفاد نہ ہو تو ہم اس کی مدد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے پاس بہت ساری دولت ہے، شہرت ہے، بہت سارا مال ہے، لیکن آج کل ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ کر، اس چیز کو مد نظر رکھ کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں کہ اس کے عوض آپ کو کیا ملے گا۔ نو ڈاؤٹ آپ کے پاس بہت ساری دولت ہے، اور اتنی زیادہ دولت ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کا استعمال کریں تو وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن ہمارے پھر بھی مائنڈ میں جو انسان کی جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ میری دولت پہ میرا ہی حق ہونا چاہیے، کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز میں استعمال کروں وہ میرے لیے ہی ہو اور لوگ مجھ سے حاصل کریں۔ بہت سارے آئیڈیاز ہمیں ملتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، اور ہمیں جو غلط خیالات سوسائٹی سے ملتے ہیں کہ ہم دوسروں کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ جتنے زیادہ آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، جتنا زیادہ نالج ہے، جو کچھ مرضی ہے، لیکن انسان کی سائیکالوجی کے مطابق جو چیز اس کے مفاد میں بہتر ہوگی وہ کرے گا، جو اس کے مفاد میں بہتر نہیں ہوگی اس کو سیکنڈ پریورٹی پہ رکھے گا۔ فرسٹ پریورٹی پہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرے گا، ان لوگوں کو لائن میں لائے گا، ان لوگوں کو جگہ دے گا جس سے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر اس طرح کی سوچ آپ نے اپنائی ہوئی ہے تو آپ کو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کسی بھی کام کو دیکھ لیں، کسی بھی بزنس کو دیکھ لیں، کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، کسی بھی سیاستدان کو دیکھ لیں، کسی بھی بندے کو دیکھ لیں، وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرے گا جس سے اس کو مفاد حاصل ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں بغیر عوض کے، بغیر معاوضے کے، تو یہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ دوسروں کے آئیڈیاز کو میں کیپچر کر رہا ہوں دوسروں کو بتانے کے لیے، تو یہ بھی میرا غلط خیال ہے اور غلط سوچ ہے۔ میں اس لیے کیپچر کر رہا ہوں تاکہ اس میں مجھے فائدہ ہو، میں لرن کروں، لرن کر کے فیم حاصل کروں، اور یہ ایک انسان کی نیچر ہے جس کو کبھی چینج نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں، کسی غریب کی مدد بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہ ویڈیو بناتے ہیں، اور ویڈیو بنا کے پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ویوز حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی فیم حاصل کرنے کے لیے اور ریپوٹیشن حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جو چیز، جو کام آپ نیک نیتی سے کرتے ہیں، بغیر دکھاوے کے کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا آپ کو اجر دیتی ہے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بک میں لکھی جاتی ہیں، اور ان کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی آپ کو مل سکتا ہے۔ لوگوں سے آپ ریوارڈ نہیں لے سکتے، لوگ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتے،
اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تنگ دستی میں، مسائل میں اپنی زندگی گزاریں۔ چند ایک لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور 99% لوگ ایسے ہیں جو آپ کی خوشی سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ ان کو دکھ ہوتا ہے کہ اس کو خوشی کیوں ملی، اس کو تو ملنی نہیں چاہیے تھی۔ تو یہ تمام چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور یہ سوسائٹی ہی کی وجہ سے ہم ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ سوچ بنائی ہوئی ہے کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں دوسروں کو فائدے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس میں اگر میں ہوں تو میں بھی غلط کہہ رہا ہوں، اگر آپ ہیں تو آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سوچ کو بدلتے ہیں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، دوسروں کے لیے دشواریاں کریٹ کرتے ہیں، اور ان کے راستے میں ہمیشہ سے دشواریاں ہیں اور رہیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں دوسروں سے ہٹ کے سوچنا چاہیے، اور ہماری سوچ دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے۔ جب تک ہم سوچ نہیں بدلیں گے ہم خود کو نہیں بدل سکتے۔ خود کو بدلنے کے لیے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری سوچ بدل جائے گی ہم اسی دن کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک ہم سوچ کو بدلیں گے نہیں، وقتی کامیابی ملے گی، 4 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 منتھ کے لیے، لیکن ہمیشہ کے لیے کامیابی تب حاصل ہوگی جب ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے، دوسروں کو فائدے کے لیے کام کریں گے، اس میں اپنا مفاد نہیں دیکھیں گے۔ جب تک ہم اپنا مفاد نہیں دیکھیں گے تب تک ہم کام وہ کرتے نہیں ہیں، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں کہ دوسروں کی مدد ہم اس عوض سے کریں کہ اس میں آپ کو مفاد نہ ہو۔ دوسروں کے مفاد کی خاطر آپ کوئی کام کریں گے تو لوگوں کو تو آپ خوش کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور اس دنیا کے بعد بھی کامیابی ملے گی۔ تو ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی طرح ہمیں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، دوسروں سے مختلف ہمارے کام ہونے چاہیے اور ہماری زندگی ہونی چاہیے۔